اس نئے اور انتہائی دلچسپ تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا یہ جو گہرا مطالعہ ہے نا، یہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو میرے خیال میں ہر اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جو زندگی کی دوڑ میں شامل ہے۔ بالکل، چاہے وہ کیریئر بنا رہا ہو یا اپنے خاندانی تعلقات نبھا رہا ہو۔ ایسا ہی ہے، اور آج ہم جس ماخذ پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک بہت ہی فکر انگیز کالم ہے جس کا عنوان ہے انسان بننا ضروری ہے، لاڈلا یا بیچارہ ہرگز نہیں۔ بہت زبردست عنوان ہے۔ ہاں نا، اور آج کے اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس نفسیاتی اور معاشرتی جال کو سمجھنا ہے جو انسانوں کو دراصل دو انتہائی خطرناک اور بالکل متضاد رویوں میں بانٹ دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف تو لاڈلا بننے کا سراب ہے، یعنی انسان ہر سہولت کا عادی ہو جائے اور یہ توقع کرے کہ دنیا بس اس کے اشاروں پر چلے گی۔ جی، اور دوسری طرف وہ بیچارہ بننے کی ذہنیت ہے۔ بالکل، یعنی خود کو ہمیشہ مظلوم سمجھنا اور اپنی ہر ناکامی کا ملبہ بس دوسروں پر ڈال دینا۔ اصل میں ہمارا مشن آج یہی جاننا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر ایک باشعور، باوقار اور حقیقی معنوں میں ایک انسان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی اتنا زبردست ہے کہ ان رویوں کو سمجھنا سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا آہا مومنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جانے انجانے میں ان دونوں میں سے کسی ایک جال کا شکار ہو ہی رہے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گی کہ اگر اس کالم کا ہم گہرائی سے تجزیہ کریں تو یہ صرف چند معاشرتی رویوں پر تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری انسانی نفسیات اور ہمارے روزمرہ کے جو فیصلے ہیں نا، ان کا ایک واضح ایکس رے ہے۔ صحیح بات ہے۔ معاشرے میں اکثر افراد لاشعوری طور پر ان دو خانوں میں سے کسی ایک میں پناہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان اپنی جو اصل صلاحیت ہے، اپنا وقار اور زندگی کی بنیادی ذمہ داری، وہ سب کھو دیتا ہے۔ بالکل، اور مصنف نے جس طرح ان رویوں کو بے نقاب کیا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ جب ہم اس تحریر کو ایک آئینے کی طرح دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو لوگ خوش قسمتی یا مجبوری سمجھتے ہیں وہ اصل میں ان کی اپنی پیدا کی ہوئی نفسیاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم مصنف کی پہلی دلیل کی طرف آئیں جو کہ لاڈلے پن کے گرد گھومتی ہے، بظاہر تو لاڈلا ہونا ایک بڑی خوش قسمتی لگتی ہے نا؟ ہاں، دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ اگر کسی کو بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہے، کوئی اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہا ہے اور ناکامیوں کا بوجھ بھی کوئی اور اٹھا رہا ہے، تو دنیاوی لحاظ سے تو یہ ایک بڑی آئیڈیل سی صورتحال ہے۔ جی، بظاہر تو ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مصنف اس لیے خبردار کر رہا ہے کیونکہ زندگی ہمیشہ تو پلیٹ میں سجا کے چیزیں نہیں دیتی۔ بالکل نہیں دیتی۔ تو جب کسی موڑ پر یہ سہولت چھنتی ہے یا عملی زندگی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ انسان تو اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہوگا۔ کیا مصنف کا اشارہ اسی نفسیاتی کمزوری کی طرف ہے؟ آپ کا تجزیہ 100% درست ہے، لیکن مصنف کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ یہ جو نظر آنے والی خوش قسمتی ہے نا، یہ دراصل انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب کسی شخص کو ہر سہولت بغیر کسی محنت کے ملنے لگتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی قوت فیصلہ، مشکلات برداشت کرنے کا مادہ اور خود انحصاری یہ سب کھو دیتا ہے۔ یعنی وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی مسل کا استعمال ہی نہ کرے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے نا۔ بالکل، مسل ایٹروفی ہو جاتی ہے۔ جی، اب اگر ہم اسے آج کے کارپوریٹ کلچر یا پروفیشنل زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو ایک ایسا انسان جس نے کبھی ناکامی نہیں دیکھی، جس نے زندگی میں کبھی نہیں کا لفظ سنا ہی نہیں، جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو ہر چیز سے پریشان ہو جائے گا۔ بالکل، وہ کسی بھی تنقید کو ذاتی حملہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہ چیز ہم اپنے ارد گرد دفاتر میں روز دیکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ فرض کریں ایک نوجوان ہے، اسے گھر میں ہمیشہ یہ احساس دلایا گیا کہ بیٹا تم کبھی غلط نہیں ہو سکتے، ہر چیز پر تمہارا پہلا حق ہے۔ اب جب وہ کسی کمپنی میں جونیئر پوزیشن پر کام شروع کرتا ہے اور اس کا مینیجر اس کے کسی پروجیکٹ پر کوئی تھوڑی سی بھی تعمیری تنقید کر دیتا ہے تو وہ اسے برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ بالکل، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس میں بہتری کیسے لائی جائے، بلکہ وہ اس نوکری کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے یا پھر فوراً استعفیٰ دے دیتا ہے۔
کیونکہ اس نے وہ مسل ڈیولپ ہی نہیں کیا ہوتا جو اس پریشر کو برداشت کر سکے. ایسا ہی ہے. اور یہی وہ خطرہ ہے جس کی نشاندہی کالم میں کی گئی ہے. دیکھیں، زندگی کے جو حقیقی امتحانات ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی کسی کا لاڈلا نہیں ہوتا. سچی بات ہے. وہاں صرف اور صرف انسان کی قابلیت اور اس کی برداشت کام آتی ہے. مصنف نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر لاڈ پیار کے ساتھ صحیح تربیت نہ ہو تو یہ انسان کو مضبوط بنانے کے بجائے بہت کمزور کر دیتا ہے. مطلب ایک طرح کی جذباتی معذوری پیدا ہو جاتی ہے. جی، ہم سہولیات کے نام پر یہ معذوری پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف کریئر تک محدود نہیں ہے. خاندانی اور ازدواجی تعلقات میں بھی ایسا شخص ہمیشہ یہ توقع کرتا ہے کہ دوسرا فریق اس کی ہر خامی کو بس قبول کرے اور ساری قربانیاں دے. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر کار رشتے تباہ ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ بات واقعی بہت وزن رکھتی ہے. تو ایک طرف تو ہم نے دیکھ لیا کہ سب کچھ آسانی سے مل جانا انسان کو کتنا کھوکھلا کر دیتا ہے. جی. اب اگر ہم دوسری انتہا کی طرف چلیں جو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، جسے مصنف نے بیچارہ بننے کی ذہنیت کہا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. لاڈلے پن میں تو انسان کے پاس چلیں وسائل ہوتے ہیں، سہولیات ہوتی ہیں، لیکن یہ بیچارہ بننے میں تو بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا نا. بظاہر نہیں. تو پھر یہ ذہنیت اتنی عام کیوں ہے معاشرے میں؟ لوگ کیوں اپنی ہر پریشانی اور مسئلے کا ذمہ دار حالات کو، معاشرے کو یا اپنی قسمت کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ ہے. وہ کیا؟ میرا اندازہ ہے، اور مصنف نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، کہ اس میں انسان کو ایک عجیب سا نفسیاتی سکون ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ بھائی میری تو کوئی غلطی نہیں تھی. ہاں، یعنی خود کو بری الذمہ قرار دے دے. بالکل. مصنف نے اس بیچارہ بننے کو لاڈلے پن سے کم نقصان دہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے باقاعدہ ایک زہر قرار دیا ہے. لوگ یہ ذہنیت اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیفنس میکانزم ہے. صحیح. جب انسان اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ حالات پر، معیشت پر یا خاندان پر ڈال دیتا ہے تو وہ دراصل خود کو ہر قسم کی جواب دہی سے بچا لیتا ہے. اور اس سے وقتی طور پر ہمدردی بھی مل جاتی ہے. جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا، مگر یہ ہمدردی انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت کبھی نہیں دیتی. مطلب یہ ایک وقتی نشے کی طرح ہے. بالکل. یہ ایک عارضی ڈوپامائن ہٹ کی طرح ہے جو انسان کو ایک مستقل فریب میں مبتلا کر دیتی ہے. اور اس کی مثالیں تو روزمرہ زندگی میں بھری پڑی ہیں. بے شمار ہے. مثلاً کوئی شخص ہے جو اپنے کریئر میں اگر آگے نہیں بڑھ پا رہا تو وہ یہ دیکھنے کے بجائے کہ شاید میری سکلز پرانی ہو چکی ہیں یا مجھے مزید محنت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں تو سارا نظام ہی کرپٹ ہے، یا میرے باس کو تو مجھ سے ذاتی مسئلہ ہے، یا یہ کہ میرے پاس تو کبھی وسائل ہی نہیں تھے. ہاں. تو ایسے لوگوں کو چائے کے وقفے پر دوستوں کی ہمدردی تو مل جاتی ہے، مگر کیا یہ ہمدردی ان کا بل ادا کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں. کیا اس سے ان کی زندگی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور میں کہوں گی کہ یہی اس کالم کا سب سے طاقتور نقطہ ہے. یہ جو سستی ہمدردی ہے نا، یہ انسان کو مزید کمزور بنا دیتی ہے. مصنف کے الفاظ میں بیچارگی انسان کے اندر سے امید، جرت اور خود اعتمادی کو بالکل ختم کر دیتی ہے. کیونکہ وہ مان لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بالکل. جب انسان یہ تسلیم کر لے کہ ناکامی کی وجہ بیرونی عناصر ہیں تو وہ بنیادی طور پر اپنی زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جسے لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں. جی. وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. وہ ایک ایسے دائرے میں پھنس جاتا ہے جہاں مظلومیت ہی اس کی واحد پہچان بن کے رہ جاتی ہے. یہ تو بہت خطرناک کیفیت ہے. بہت زیادہ. نفسیاتی طور پر تو یہ لاڈلے پن سے بھی زیادہ تباہ کن ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، لاڈلا تو شاید زندگی میں کبھی ٹھوکر کھا کر سنبھل جائے، لیکن جو بیچارہ بننے والا شخص ہے نا، وہ تو ٹھوکر کو ہی اپنا مقدر مان لیتا ہے. ہاں، یعنی وہ اٹھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. یہ تقابل واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے. جی بالکل. اگر لاڈلا بننا تباہ کن ہے کیونکہ اس سے انسان دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، اور بیچارہ بننا بھی ایک میٹھا زہر ہے کیونکہ اس سے انسان کوشش کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان کا راستہ کیا ہے؟ مصنف نے کالم کا عنوان رکھا ہے انسان بننا ضروری ہے. تو اس تناظر میں انسان بننے کا اصل مفہوم کیا ہوا؟ دیکھیں، یہاں مصنف انسان کا ایک بہت اعلیٰ اور باشعور تصور پیش کر رہا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ خود احتسابی پر ہے. خود احتسابی؟ جی. ایک حقیقی انسان وہ ہے جو اپنی کامیابی اور ناکامی دونوں کی 100% ذمہ داری خود قبول کرتا ہے. 100%؟
بالکل، وہ نہ تو کسی سے غیر ضروری رعایت مانگتا ہے کہ چونکہ وہ فلاں کا بیٹا ہے یا اس کے پاس کوئی سفارش ہے تو اسے آگے بڑھا دیا جائے، اور نہ ہی وہ اپنی کمزوریوں کو جواز بنا کر روتا ہے۔ صحیح۔ حقیقی انسان وہ ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنی عزت نفس برقرار رکھے، جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہاں میں ناکام ہوا لیکن یہ میری اپنی غلطی تھی اور میں ہی اسے ٹھیک کروں گا۔ بات تو بہت زبردست ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ 100% ذمہ داری قبول کرنا بہت ہمت کا کام ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو خود احتسابی ہے، یہ روزمرہ کی سطح پر نظر کیسی آتی ہے؟ کیونکہ عموماً لوگ جب خود کا احتساب کرتے ہیں تو یا تو وہ بہت زیادہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مطلب خود کو کوسنے لگتے ہیں، یا پھر وہ خود کو دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ تو ایک متوازن انسان اپنا احتساب کیسے کرتا ہے؟ یہ بہت اہم پہلو اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، خود احتسابی کا مطلب خود کو سزا دینا یا ہر وقت احساس کمتری کا شکار رہنا بالکل نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے حقائق کو معروضیت کے ساتھ، یعنی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا۔ ایک متوازن شخص روزانہ اپنے فیصلوں کا جائزہ لیتا ہے۔ فرض کریں اگر اسے کسی انٹرویو میں مسترد کر دیا گیا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ انٹرویو لینے والا ظالم تھا، اور نہ یہ کہے گا کہ میں کسی قابل ہی نہیں ہوں۔ بالکل، وہ سوچے گا کہ میری تیاری میں کہاں کمی رہ گئی تھی، میری کمیونیکیشن میں کیا مسئلہ تھا۔ وہ اس خامی کو پہچانے گا اور اسے بہتر کرے گا۔ یعنی وہ غلطی کو ایک ڈیٹا پوائنٹ کے طور پر لے گا۔ جی، اور یہی وہ عمل ہے جو انسان کی عزت نفس کو بچاتا ہے اور اسے باوقار بناتا ہے۔ مصنف کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ بالکل، اور جب انسان اپنی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے تو اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا کندھے پر سر رکھ کر رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ خود احتسابی والی بات تو بہت وزن رکھتی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ایک انسان اس نہج تک پہنچتا کیسے ہے؟ مطلب کوئی پیدائشی طور پر تو لاڈلا یا بیچارہ پیدا نہیں ہوتا نا۔ یہ سب رویے کہیں نہ کہیں سے تو سیکھے جاتے ہیں۔ بالکل سیکھے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اپنے تعلیمی اور خاندانی نظام پر نظر ڈالیں تو ان کا کیا کردار ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام شاید اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، جہاں سارا فوکس صرف اور صرف نمبروں کی دوڑ پر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ ماخذ میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ انفرادی سے زیادہ ایک منظم معاشرتی مسئلہ ہے۔ صحیح۔ بدقسمتی سے ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ صرف گریڈز، سرٹیفکیٹس اور ایک اندھی دوڑ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تعلیم کا جو اصل مقصد تھا نا، یعنی کردار سازی، مشکلات سے لڑنے کا شعور پیدا کرنا اور ایک ذمہ دار انسان بنانا، وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اور تعلیمی اداروں میں طالب علموں اور اساتذہ کا جو رشتہ ہے وہ بھی بس ایک مشینی سا بن گیا ہے۔ جی، ایک ٹرانزیکشنل شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور اگر ہم اس تعلیمی ماحول کا تھوڑا باریک بینی سے جائزہ لیں تو آج کل اسکولوں میں بچوں کو فیل ہونے سے یا کسی بھی قسم کی ناکامی کے احساس سے بچانے کا ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ بالکل، یہ ٹرینڈ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مطلب والدین اور اسکول انتظامیہ کا دباؤ ہوتا ہے کہ بچے کو ہمیشہ اول ہی آنا چاہیے، اور اگر وہ اول نہ آئے تو اسے کوئی تعمیری تنقید کرنے کے بجائے غیر ضروری تسلیاں دی جاتی ہیں۔ تو کیا اس طرح ہم بچوں کو لاڈلا نہیں بنا رہے؟ کیا ہم ان سے یہ موقع نہیں چھین رہے کہ وہ گریں اور خود اٹھنا سیکھیں؟ 100%۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کے ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر ایک طالب علم کو یہ سکھایا جائے گا کہ اس کی ہر غلطی کا دفاع اس کے اساتذہ یا والدین خود کریں گے تو وہ کبھی اپنی خامی کا تجزیہ کر ہی نہیں پائے گا۔ وہ تو ہمیشہ یہی سمجھے گا کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ جی، حالانکہ تعلیم کو انسان کے اندر چھپی ہوئی حقیقی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہیے۔ یہ سکھانا چاہیے کہ ناکامی کوئی دھبا نہیں ہے۔ بالکل، ناکامی تو ترقی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جب ہم بچوں کو ایک ایسے ببل میں رکھتے ہیں جہاں انہیں کبھی کوئی مشکل پیش ہی نہ آئے تو ہم دراصل ان کا مستقبل غیر محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ببل کی بات سے مجھے جدید دور کے والدین کا ایک اور رویہ ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ آج کل جسے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہا جاتا ہے۔ او ہاں، بالکل۔ جس میں والدین بچے کے آگے آگے چلتے ہیں تاکہ اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیں۔ کالم میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ بے شک۔ اب ظاہر ہے ہر ماں باپ کی نیت تو اپنے بچے کی بھلائی ہی ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر تو اس کا نقصان نہیں چاہتے۔ بالکل نہیں چاہتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ محبت کب ایک ٹریپ بن جاتی ہے؟ یہ بہت ہی نازک پوائنٹ ہے۔
دیکھیں، محبت دینا بلا شبہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن مصنف نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ محبت ایسی ہونی چاہیے جو مضبوط بنائے، کمزور نہیں۔ صحیح۔ ہوتا کیا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے راستے کی ہر مشکل ہٹا کر وہ اس پر احسان کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ بچے کو اس سفر کے لیے تیار کرنے کے بجائے سفر کو بچے کے لیے آسان بنانے کی ایک ناممکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ عملی زندگی میں کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل۔ حقیقی تربیت یہ ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ کامیابی کے پیچھے محنت اور نظم و ضبط ہوتا ہے۔ انہیں شروع سے ہی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دی جانی چاہیے۔ جی، اور اگر وہ کوئی غلطی کریں تو انہیں اس کے نتائج یعنی کانسیکوینسز کا سامنا کرنے دیا جائے۔ تبھی تو وہ سیکھیں گے۔ بالکل، یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے وہ ایک بااعتماد اور خود انحصار انسان بن سکتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، یہ رویے صرف اسکول یا گھر تک تو محدود نہیں رہتے۔ جی نہیں، ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سفارش کلچر کو کس قدر فروغ ملا ہوا ہے۔ لوگ میرٹ پر مقابلہ کرنے کے بجائے کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ یا کسی کی سفارش ڈھونڈتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر جگہ اپنی محرومیوں کا رونا رو کر غیر ضروری رعایت مانگتے ہیں۔ تو معاشرتی سطح پر ان رویوں کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ معاشرے کے حوالے سے ماخذ کا جو تجزیہ ہے نا، وہ بہت دو ٹوک ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں سفارش یا جذباتی ہمدردی کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگیں تو وہ معاشرہ اندر سے گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ سفارش کسی لاڈلے کو وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اچھی کرسی پر بیٹھ بھی جائے، مگر اس کے اندر وہ اہلیت کبھی پیدا نہیں ہوگی جو اس کرسی کا تقاضا ہے۔ بالکل، اور اس سے پورے ادارے کا نقصان ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح جب تک ہم قابلیت کے بجائے بہانوں اور مظلومیت کو رعایت دیتے رہیں گے، معاشرے میں کبھی پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی معاشرے کو ترقی کے لیے مضبوط انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، جو میرٹ کی قدر کریں اور محنت کے بلبوتے پر آگے بڑھیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور وسیع کینوس ہے جس پر مصنف نے روشنی ڈالی ہے۔ جی، ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح لاڈلا پن انسان کی قوت برداشت ختم کر دیتا ہے اور بیچارگی کا خول انسان کو مایوسی کے اندھیرے میں قید کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور ان دونوں سے بچنے کا واحد اور سب سے مؤثر راستہ، جیسا کہ آپ نے بتایا، 100% خود احتسابی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اگر ہم اس سارے مطالعے اور اس فکر انگیز گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو کالم میں تاریخ کا ایک بہت خوبصورت اور سبق آموز حوالہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، کہ اس دنیا میں اور اس معاشرے میں حقیقی تبدیلی آخر لاتا کون ہے؟ بالکل۔ مصنف نے تاریخ کے اوراق سے یہ ثابت کیا ہے کہ معاشرے میں حقیقی دیر پا اور پازیٹیو تبدیلی ہمیشہ وہی لوگ لاتے ہیں جو نہ تو کسی کے لاڈلے ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی اپنی بیچارگی کا رونا روتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں وراثت میں کوئی آسانیاں نہیں ملتی، مگر وہ مشکلات کو بہانہ بنانے کے بجائے انہیں ایک موقع، ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ زبردست۔ انہیں یہ راز معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں عزت، وقار اور کامیابی مانگنے سے یا کسی کی فریاد کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ عمل سے ملتی ہے۔ بالکل، یہ صرف اور صرف انسان کے اپنے ٹھوس عمل اور کردار کی پختگی سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ اپنے راستے کے پتھروں سے اپنا محل تعمیر کرتے ہیں۔ کتنی زبردست اور گہری بات ہے واقعی، کہ عزت مانگنے سے نہیں، عمل سے ملتی ہے۔ جی، زندگی میں ہر شخص کو، چاہے اس کے حالات جیسے بھی ہوں، یہ موقع ضرور ملتا ہے کہ وہ اپنا راستہ خود چنے۔ بالکل ملتا ہے۔ یہ انتخاب خالصتاً انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ کیا وہ لاڈلا بن کر ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے چلنا چاہتا ہے، یا بیچارہ بن کر حالات کے رحم و کرم پر روتا رہتا ہے، یا پھر وہ ان دونوں انتہاؤں کو ٹھکرا کر اپنی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے اور ایک مضبوط اور باوقار انسان بن کر ابھرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد میں ایک بہت اہم اور شاید تھوڑا چبھنے والا سوال سامنے رکھنا چاہوں گی، جی ضرور۔ جو ماخذ کے مرکزی خیال کو ہی آج کے دور کے حساب سے آگے بڑھاتا ہے۔ جی، دیکھیں، مصنف نے واضح کیا ہے کہ جذباتی ہمدردی انسان کو اندر سے کمزور کرتی ہے۔ صحیح۔ اب ذرا آج کے اس ڈیجیٹل دور اور سوشل میڈیا کے ماحول پر غور کریں۔ یہ تو بہت ہی متعلقہ بات ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پر اپنی بیچارگی، مظلومیت یا کسی بھی محرومی کی داستانیں سنا کر فوری توجہ حاصل کی جاتی ہے۔ لائکس اور کامنٹس کے ذریعے۔ بالکل،
یہ ہمدردی حاصل کرنا ایک بہت عام ٹرینڈ بلکہ ایک پوری انڈسٹری بن چکا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری یہ سستی اور فوری ہمدردی دراصل ان لوگوں کی خود انحصاری اور ان کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے تباہ تو نہیں کر رہی؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہمارا یہ بظاہر ہمدردانہ نظر آنے والا رویہ، یعنی ہر مظلومیت کی پوسٹ پر لائک دبانا، یہی تو معاشرے کو بیچاروں اور مظلوموں کی ایک بہت بڑی فیکٹری میں تبدیل کرنے کی اصل وجہ نہیں بن رہا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں اور سوشل میڈیا کے استعمال پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ شاید ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگلی بار جب ہم مجازن کسی کی بیچارگی پر لائک کا بٹن دبا رہے ہیں تو کیا ہم واقعی اس کی مدد کر رہے ہیں یا اس کی کمزوری کو ہوا دے رہے ہیں؟ جی، یا اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے جو یقینی طور پر ذہنوں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی فکر انگیز اور طاقتور سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ جی۔ علم، شعور اور خود احتسابی کے اس شاندار سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔